علامہ حضرت حیات بکروی صاحب کو خطاب دعوت خطاب دیتا ہوں تو ختم نبوت کے موضوع پر آپ سے لطف کشائی کروں. تھوڑا سا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، فرزندان توحید و سنت، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع خالصتاً داعیان اور صاحبان کتاب و سنت کا یہ اجتماع ہے، اور میں دعا گو ہوں ان نوجوانوں کے لیے، ان اکابرین کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی محنت کر کے یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کیا. اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں، ان کی عبادات میں، اعمال میں مزید اپنی برکات کا نزول فرمائے. میرے بھائیوں، عام طور پہ آج کل ختم نبوت کے موضوع پر اجتماعات کثرت کے ساتھ منعقد ہو رہے ہیں. اب وقت تو بہت کم ہے، میں کوشش کروں گا چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کہہ سکوں. اس کا انتظام ہے. بند چل گیا. آپ تو بجلی پہ نہیں چلتے نا؟
بغیر بجلی کے چل جائیں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ خالصتاً ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ ایک بات یہ قابل فہم ہے کہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اور دین اسلام میں ایسا واضح اور بدیہی مسئلہ ہے جس پر اس بات کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ امام المحدثین حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ بدیہات سے ہے، اور بدیہات پر دلائل نہیں دیے جاتے۔ کیا کیا جاتا ہے وہ میں آگے جا کر بتاتا ہوں۔ مسئلہ ختم نبوت یہ ضروریات دین سے مسئلہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ضروریات دین، ایک ہوتی ہے قطعیات دین۔ ضروریات دین کا مطلب کہ جس کا دین سے ہونا ہر خاص اور عام جس کا دین سے ہونا ہر خاص بھی جانے، ہر عام بھی جانے، عالم بھی جانے، علماء کو سننے والا بھی جانے، مفتی بھی جانے، قاضی بھی جانے، مجتہد بھی جانے، مقلد بھی جانے۔ عام و خاص جس مسئلہ کو جانتے ہوں، مثال کے طور پہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب 5 نمازوں کے متعلق آپ میں سے کسی کو شک ہے؟ جی، اب 5 نمازوں کی فرضیت یہ جاننا یہ صرف مجتہد کا کام ہے، یا ہر عام بھی جانتا ہے، ہر خاص بھی جانتا ہے؟ تو ہر وہ مسئلہ جس کو عام بھی سمجھے، خاص بھی سمجھے، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ ضروریات دین۔ اسی طرح رمضان کے روزے، کسی کو شک نہیں جو مسلمان ہے اسے پتا ہے کہ رمضان مقدس میں 1 ماہ مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے، اور روزوں کی فرضیت کے متعلق کسی کو کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، بشرطے کہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور اس کے جاننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، مجتہد ہونا ضروری نہیں۔ عامی بھی جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، خواص بھی جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہے، مجتہد بھی جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، مقلد بھی جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ مسائل جن کو کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ دین کے ضروری مسائل مطلب کیا؟ جن کو عالم بھی جانے، ان پڑھ بھی جانے، جن کے جاننے میں عالم ان پڑھ کا فرق نہ ہو، ہاں البتہ ہو وہ مسلمان، اہل ایمان، مسلمانوں کا طبقہ اس کو جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز ہے قطعیات۔ ہر قطعی کے لیے ضروری ہونا ضروری نہیں، ضروری ہونا ضروری نہیں، ضروریات دین سے ہونا
ضروری نہیں. بعض قطعیات وہ بھی ہیں کہ جو عامت الناس باوجود اس کے کہ وہ قطعی چیزیں ہیں لیکن عام عوام نہیں جانتی, عام علماء بھی نہیں جانتے, لیکن اپنے مقام پہ وہ چیز قطعی ہوا کرتی ہے. عام طور پہ علماء مالکی ہوں, شافعی, حنبلی اور اس طرح کے دیگر فقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء, ان کے نزدیک جو ضروریات دین کا مسئلہ ہے, ایسا مسئلہ جو بالکل واضح اور ہر خاص و عام پہ آیا ہے, اس مسئلہ میں تعویل کرنا بھی کفر ہے, انکار کرنا بھی کفر ہے. اس کی تعویل بھی کفر, اس کا انکار بھی کفر. جبکہ میرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, امام محمد, امام ابو یوسف رحمہ اللہ, احناف کا نظریہ یہ ہے کہ ہر قطعی چیز چاہے وہ ضروریات دین سے ہے یا نہیں, یعنی عام و خاص پہ واضح ہے یا نہیں, لیکن دین میں وہ قطعی ثبوت ہے, قطعی دلالت ہے, اس قطعی چیز کا انکار کرنا کفر ہے, چاہے عامی کرے چاہے خاص کرے. البتہ اس کے لیے اتمام حجت ضروری ہے. اگر نظری مسئلہ ہے تو اس کو واضح کر کے بیان کرنا ضروری ہے, شبہات کا ازالہ ضروری ہے. اور جو مسئلہ ختم نبوت ہے, یہ مسئلہ قطعی بھی ہے, یہ مسئلہ ضروری بھی ہے, اور جو مسئلہ قطعی بھی ہو, جو مسئلہ ضروری بھی ہو, دونوں چیزیں جمع ہیں تو امت کے ہر طبقہ کے علماء, چاہے وہ حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, کائنات میں محدثین ہوں, فقہا ہوں, اصحاب الظواہر ہوں, امت کے تمام طبقات اس چیز پہ متفق ہیں کہ جو مسئلہ قطعی بھی ہو, جو مسئلہ بدیع بھی ہو, اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے, اس کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے. نعرے نہیں بھائی, یہ وہ مسئلہ ہے. میں نے شروع اس لیے کیا کہ آج میڈیا پر فرقہ قادیانی, اس کے جراثیم اس طرح پھیل گئے, اس کے نظریات اس طرح پھیل گئے کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو مباحث اہل سنت کہلوانے والے, اگر آپ ان کی تقریریں سنیں گے اور غور کریں گے, ان میں بھی جراثیم مرزائیت کے نظر آئیں گے. بڑے بڑے سکالر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے, ان کے اندر بھی جراثیم قادیانیت کے نظر آئیں گے. ایک تو قادیانی فرقہ, مرزا قادیانی کا فرقہ, اس کے مرتد ہونے پر امت متفق ہے, اور انہوں نے خود امت سے ایک راہ جدا اختیار کر لی. اس لیے ان کے ارتداد پہ کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں. لیکن ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں, پہلے تھا فقہان باس کی, عام اور خاص کی, مجتہد عالم کی, مجتہد مقلد کی, یہ ایک بات چلی. آج کے زمانے میں ایک تیسری قسم پیدا ہو گئی. تیسری قسم, اب ان کو کیا کہیں, ہم بھی پریشان ہیں کہ تیسری قسم کو کیا کہیں, اور وہ ہے یورپ زدہ کلمہ گو, یورپی تہذیب سے متاثر کلمہ پڑھنے والے, جن کے وجود انگریز والا, جن کی رسم و رواج انگریز والے, جن کی تہذیب و تمدن انگریز والا, جن کی وضاحت انگریز والی, جن کا رہن سہن انگریز والا, مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھے اور حکمران بن گئے یا کسی عہدے پہ چلے گئے. یہ ہے یورپ زدہ مسلمان, یورپی تہذیب سے متاثر مسلمان.
اب ان کو کیا کہا جائے؟ اس میں تردد ہی تردد ہے، ادھر کلمہ بھی ہے، اوپر کلمہ ہے، اور نیچے سارا کچھ ٹائی ہے، نیچے سب کچھ صلیب ہے، ذہن صلیبی ہے، دماغ صلیبی ہے، سوچ صلیبی ہے، اور مرعوب صلیبیوں سے ہے، اسی انگریز بدبخت سے مرعوب ہے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے۔ تو یہ تیسرا طبقہ نکل آیا، پینٹ پتلون طبقہ۔ یہ پینٹ پتلون طبقہ اب یہ نہ خواص مومنین سے ہے، نہ عامت المومنین سے، یہ تیسری نسل ہے، اور یہ بالکل نئی نسل ہے، یہ پہلے اسلام میں نہیں تھی۔ آپ اسلام کی 14 صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 14 صدیوں کی۔ تو یہ جو ایک نیا فرقہ آیا، یورپ زدہ سکول کالج کی پیداوار، جن کا کلمہ بھی اور سب کچھ انگریز والا، پوری تہذیب دجال والی، انگریزی تہذیب۔ اب یہ طبقہ ہے جس کو سمجھانا ضروری ہے، یہ عامت المومنین سے بھی خارج ہے اور خواص المومنین سے بھی خارج ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ ہے۔ ان کے سامنے آپ مسئلہ سمجھانا ضروری ہے۔ میں نے کہا ضروری وہ ہوتا ہے ضروریات دین جو خواص المومنین بھی جانے، عامت المومنین بھی۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے یہ نہ خواص میں ہے، نہ کیوں نہیں بولتے، ناراض ہو؟ یہ نہ خاص مومنوں میں نہ عام مومن۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کروں، خیر آگے چلو۔ اب ہے ہمارے حکمران، اور کسی حکمران کو ماشاءاللہ قل ہو اللہ نہیں آتی۔ اسمبلیوں میں تلاوت سنو، پچھلے دنوں آپ کے وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے اقوام متحدہ میں، ایک آیت لکھ کر پڑھی، وہ بھی غلط، وہ بھی 4 غلطیاں کی، 4 ایک آیت میں۔ تو اب میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں وہاں پر مسلمان بن کے ظاہر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تکلف کیا ہے؟ حالانکہ سارا ظاہر کچھ اور ہے، اور وہاں پر ان کو بتا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسے تکلفات بھائی آپ نہ کیا کریں۔ یہ تیسرا گروہ ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ ختم نبوت بدی مسئلہ ہے، مسلمانوں کے اس پر دلائل کی ضرورت نہیں، البتہ اس تیسری نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو کلمہ پڑھ کے اندر باہر سے پورے انگریز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ گورے انگریز ہیں اور یہ کالے انگریز ہیں، وہ چٹے انگریز اور یہ کالے انگریز، اتنا فرق ہو گیا۔ اب میرا بھائی، میں نے جو بات کی یہ اس لیے کی، میڈیا پر ایک شور ہے کہ یار تم قادیانیوں کو کافر کیوں کہتی ہو، مولوی فتویٰ کیوں لگاتی ہیں، قادیانی کافر ہے، حالانکہ قادیانی کلمہ گو ہے۔ توجہ ہے، تھوڑا سا آپریشن ہوگا، خیال کرنا۔ تم بھی اپنی صفوں میں دیکھو، تم بھی اپنی صفوں میں دیکھو، یہ تمہاری صفوں میں یہ جملہ گردش کرتا ہے نہیں کرتا کہ فلانے کو کافر کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ اب بولنا، ابھی تو بولنا ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا ایک ماحول بنائیں گے، کیا ہوگا؟ وہ کافر نہیں جی، کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قبلہ کی طرح منہ رکھ رہا ہے، قبلہ رو ہے، سوشل میڈیا پہ یہ بات سے اور بار بار بات سے کہ قادیانی بھی کلمہ یہی پڑھتا ہے، قادیانی بھی اسی قرآن پہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، قادیانی بھی کعبۃ اللہ کو قبلہ مانتا ہے، قادیانی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، قادیانی کی داڑھی بھی ہے، قادیانی کی مونچھیں بھی صاف ہے، اور قادیانی ظاہری شکل میں مسلمانوں سے بھی بہتر لگتا ہے، پگڑی بھی باندھتا ہے، داڑھی بھی ہے، پینچے بھی ٹھیک ہے، لباس مسلمانوں والا، قبلہ کی طرف قبلہ رو ہو کر 5 نمازیں، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کام کر رہا ہے، پھر کیسے کافر بن گیا؟
بھئی سوال ہے یا نہیں ہے؟ پھر کافر کیسے بن گیا؟ اب یہ جو کام چلا نا، یہ انہی کا جراثیم ہے جو چھوڑا ہوا. حالانکہ پوری امت متفق ہے کہ جو آدمی صوم صلات کا پابند ہو، داڑھی بھی ہو، حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، نمازیں پڑھے، زکاتیں دے، لیکن کسی ایک آیت سے قطعی الثبوت، قطعی الدلالت آیت سے ثابت شدہ کسی ایک حکم کا انکار کرے، وہ آدمی کافر بن جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ تمام امت کا. کس کا عقیدہ ہے؟ بولو کس کا عقیدہ ہے؟ تمام امت کا. صرف کلمہ گوئی ضروری نہیں. اس پر قادیانیوں نے 2 شبہ پیش کیے. ایک شبہ کہتی ہے کہ دیکھو جی قرآن میں موجود ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو، جب تم فی الارض زمین میں چلو، کوئی تمہیں سلام کہہ دے تو تم بدگمانی نہ کرو، اسے مسلمان سمجھو، اسے کافر نہ کہو. تو کہتے ہم بھی سلام کرتی ہیں، پھر تم ہمیں کافر کیوں کہتی ہو؟ ایک جواب یہ ہے کہ وہاں جو کہا گیا ذرا اس کے سیاق کو بھی دیکھ، اس کے سباق کو بھی دیکھ. وہاں سلام کرنے کو اسلام کی علامت بتایا گیا، اسلام کی حقیقت نہیں بتایا گیا. اور علامت کا اعتبار تب ہوتا ہے کہ جب حقیقت چھپی ہو، جب حقیقت ظاہر ہو جائے، پھر علامت کا اعتبار نہیں رہتا. اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا، اس میں اور بھی کوئی کفریہ بات نہیں، اور وہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو یہ اس کی علامت ہوگی مسلمان ہونے کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سلام کرنے کے ساتھ وہ مسلمان ہی ہو گیا. یا اللہ خیر. بجلی آ گئی؟ اچھا ادھر تو نہیں ہے. پانی کیا ہوں کھڑے ہو کے پینے. بجلی کڑوا رکھنی بیٹھ کے چلو اگلی صاحب والے سن کے پچھلوں کو بتا دینا. اگلی صاحب تک تو آواز جائے گی. بھائی جو بجلی پر نہیں چلتے بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں بھائی. انشاءاللہ تمہید پہ آج ختم کریں گے، تقریر تک نہیں جائیں گے. سلام کرنا علامت ہے، حقیقت نہیں. علامت کا اعتبار تب تک ہوتا ہے جب تک حقیقت ظاہر نہ ہو، اور جب حقیقت ظاہر ہو
مجھے شک ہے کہ یہ لاؤڈ سپیکر قادیانی ہے. جان بجلی شته؟ تار دو نہیں خراب. نہیں یہ چارج کا ہے. نہیں نہیں کا. دوی میں کو کا دوی میں کولاوي دا بل لګوي کنه. بل میں کولاوي دوی. دا یې په مخه ټاکو ما. کار نه دوی. بجلی تو آنے گی, بجلی تو آ گئی, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اعتراض ان کا یہ کہ جو سلام کرے اسے کافر نہ کہو. میں نے مختصر جواب دیا کہ سلام کرنا علامت تو ہے, لیکن سلام کرنا اسلام یا ایمان کی حقیقت نہیں, اور علامت کا اعتبار تب تک رہے گا جب تک حقیقت واضح نہ ہو. جب حقیقت واضح ہو گئی تو اب سلام کرے جو کرے, ایک بھی کفر پایا گیا تو اسے کافر کہیں گے. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے من صلی صلاتنا, جس آدمی نے ہماری طرح نماز پڑھی, ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا, اکل ذبیحتنا, ہمارے ذبیحہ کو کھایا, وہ پکا مسلمان ہے. تو یہاں پر سوشل میڈیا پر مرزائی مبلغین اس پہ زور دے رہے ہیں کہ دیکھو جی حدیث میں ہے من صلی صلاتنا, جو ہماری طرح نماز پڑھے, قبلہ کی طرح منہ کرے, ذبیحہ کھائے, وہ مسلمان ہے. تو کہتے ہیں ہمارے اندر تینوں چیزیں, ہم نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں, کعبۃ اللہ کی طرح منہ بھی کرتے ہیں, اور ہم ذبیحہ بھی کھاتے ہیں. تو تینوں چیزیں ہمارے اندر ہیں, تو ہم کافر کیسے ہو گئے؟ تو یاد رکھ لو یہاں پر بھی تینوں چیزیں علامتی ہیں. یہ بھی علامات ہیں, یہ حقیقت ایمان نہیں, حقیقت اسلام نہیں. حقیقت اسلام یا ایمان جو دونوں کا معال ایک ہے, وہ ہے تصدیق النبی بما جاء عن اللہ بما جاء بہ, اللہ کے پیغمبر کو ہر اس بات میں سچا ماننا جو آپ اللہ کی طرف سے لائے, دین کی صورت میں قطعی طریقے پہ لائے, اس پہ یقین رکھنا اور اس پہ ایمان رکھنا, اس کا نام ایمان ہے. تو من صلی صلاتنا یہ علامت ہے, یہ حقیقت نہیں. سلام علامت ہے, یہ حقیقت نہیں. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ایک ارشاد فرمایا کہ اگر کسی میں 99 وجوہ کفر کی ہوں,
ایک اسلام کی ہو تو اسلام والی وجہ کو لے لیا جائے گا اور کفر والی وجوہات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو مرزا قادیانی کے چیلے یہ شور مچا رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم سب کچھ مانتے ہیں، صرف ایک چیز ہے کہ ہم مرزا کو نبی مان بیٹھے یا مجدد مان بیٹھے تو پھر ہم کافر کیسے اور ہم پہ فتویٰ کیسے؟ تو سنو، وہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ذمہ یہ بات لگائی گئی، پہلی بات تو ہے کہ یہ جھوٹ ہے امام اعظم پہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی یہ بات کہیں نہیں ملتی، 99 وجوہ کفر کی، ایک ایمان کی، دنیا کا کوئی مرزائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کرے اور کسی مسلم کتاب سے یا باسند یا معتبر کتاب سے، کسی معتبر کتاب میں حضرت الامام کا یہ قول موجود ہی نہیں۔ البتہ بعض مقلدین کی کتابوں میں یہ قول موجود ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ 99 کفر ہو، ایک وجہ اسلام کی ہو تو 99 کفر معاف ہو جائیں گے اور اسلام والی وجہ لے لی جائے گی۔ تو خبردار، یہ خود ایک جہالت پہ مبنی بات ہے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے ایک آدمی نے بات کی، اس بات کے بالفرض 100 معنی بنتے ہیں، 100 احتمال بنتے ہیں، اور ان میں 99 احتمال یا معنی کفریہ بنتے ہیں۔ ایک معنی یا احتمال ایمان والا، اسلام والا بنتا ہے، وہ کفریہ نہیں۔ تو حسن ظن پہ عمل کرتے ہوئے جب تک اس آدمی سے ملاقات نہیں ہوتی تم اس کی تکفیر نہیں کرو گے، لیکن ملاقات کے بعد اگر خود وہ کفریہ معنی متعین کر دے گا تو پھر بھی اسے کافر کہا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب کس جاہل نے سمجھائے کہ ایک آدمی کے اندر 99 کفر ہو، ایک اسلام ہو تو اسے مسلمان سمجھا جائے گا؟ یہ اس قول کو سمجھا ہی نہیں گیا اور امام کا یہ قول ہے ہی نہیں۔ اور چوتھا جو ان کا شور اور بابیلا ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتی ہے لا نکفر اہل القبلہ، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ کوئی اہل قبلہ ہو جو کعبۃ اللہ کی طرح منہ کرنے والا ہے، چاہے وہ جو مرضی کرے، ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، اسے کافر نہیں کہیں گے۔ یاد رکھنا، اس پر امام المحدثین علامہ سید انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکفار الملحدین میں بہترین بات کر کے ثابت کیا کہ یہاں ایک لفظ بعض نسخوں میں رہ گیا، جو عبارت ہی نہیں، وہاں لا نکفر بے ذنب کے لفظ ہے، ہم کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے۔ مثلا ایک آدمی زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور کوئی اس طرح کا گناہ کرتا ہے، لیکن عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، عملی طور پہ اس میں کچھ ایسے نقص موجود ہیں، تو اس عمل کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہیں گے۔ رہ گیا اہل قبلہ کہتے کس کو ہے؟ ساری امت متفق ہے کہ اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کو مانتی ہے، جو ضروریات دین کو مانتے ہیں۔ تو اب آؤ، یہی الاشباہ والنظائر جو فقہ حنفی کا معتبر فتویٰ بھی ہے، کتاب بھی ہے، الاشباہ والنظائر، اس میں دیکھ وہاں پر صاف تحریر ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ من الضروریات، یہ ضروریات دین سے ہے۔ فتاوی عالمگیری اٹھا، فرمایا ضروریات دین سے ہے۔ قاضی یاز کی شفا اٹھا، فرمایا جو آدمی محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تب بھی کافر، کسی مدعی کی تصدیق کرے تب بھی کافر۔ اسی مقام پہ شرح شفا میں ملا علی قاری نے لکھا، اور ملا علی قاری کو مرزا نے اپنے دور کا مجدد لکھا، اپنی صدی کا مجدد لکھا، اور اسی طریقہ سے ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر، اس میں بھی صاف لکھا جو محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی مدعی کی تصدیق کرے وہ بھی کافر۔ اسی طرح المغنی
ابن قدامہ جو پیر عبد القادر جیلانی رحمتullah تعالی علیہ کے شاگرد کی کتاب علامہ ابن قدامہ حنبلی المسلک، اس کی کتاب المغنی، اس میں بھی لکھا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے وہ آدمی کافر ہے، مرتد ہے، اور اس کی سزا قتل ہے۔ یہی مسئلہ بزازیہ میں ہے، یہی مسئلہ فصول عمادی میں ہے، یہی مسئلہ مجمع الانہر میں ہے، یہی فتاوی علمگیری میں ہے، حنفیوں کے فتاوے شواب پہ مالکی حتیٰ کے فتاووں سے ہٹ کر اگر تفسیروں کی طرف آئے، یہ ایسا واضح مسئلہ ہے، ہر مفسر کسی فروعی مسئلہ سے تعلق رکھنے والا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو، اس نے بھی تصریح کی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ قطعی بھی ہے، ضروری فی الدین بھی ہے، اس کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ مولویوں کی بات نہیں، یہ چاند مولوی فتوے لگاتی ہے۔ اچھا ایک بات آپ بتائیں، میں پھر تقریر شروع کروں۔ آپ کے پاس دودھ ہے اور دودھ ہے آپ کے پاس 3 کلو، اس میں 4-5 قطرے پیشاب کے پڑ گئے، زیادہ نہیں پڑے، 1 پاؤ ہی پڑ گیا۔ 3 کلو دودھ، 1 پاؤ پیشاب کا پڑ گیا، تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ دودھ پاک ہے پلیت ہے؟ اونچے بولو، ٹائم ختم ہے۔ پاک ہے پلیت ہے؟ کوئی تعویل کر لو یار۔ اور 3 کلو دودھ ہے، 1 پاؤ موتر، 1 پاؤ پیشاب، پاؤ بھی چھوڑو، 1 شارک، اور شارک بھی چھوڑو، 1 تولنا، ادھر 3 کلو دودھ ہے، ادھر 1 تولنا پیشاب ہے، تو 1 تولنا پیشاب پڑنے سے 3 کلو دودھ پلیت ہو جائے گا؟ کیوں؟ اگر یہ بات تمہیں سمجھ آنا تو اشاعت التوحید کا پورا مذہب سمجھ آ جائے گا۔ یہی بات ہم کرتی ہے بھائی، 3 کلو دودھ، 1 تولنا پیشاب، اس سے 3 کلو ہو، 5 کلو، 10 کلو دودھ پلیت، اور نجاستیں ساری نہیں پڑی، صرف پیشاب پڑا۔ دنیا میں نجاستیں اور بھی ہیں، اور کوئی نجاست نہیں پڑی، تو میرا بھائی دودھ کے پاک ہونے کے لیے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، اور دودھ کے پلیت ہونے کے لیے دنیا جہان کی ہر نجاست کا اس میں پڑنا ضروری نہیں۔ اگر کسی قسم کی کوئی نجاست تھوڑی بہت بھی اس میں داخل ہو گئی تو سارے کا سارا دودھ پلیت۔ یہی ہے ایمان۔ ایمان کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنا ضروری ہے، پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے، فرمان مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے، اور کافر بننے کے لیے پورے قرآن کا انکار ضروری نہیں، پوری حدیث کا انکار ضروری نہیں۔ اگر ایک بھی قطعی مسئلے کا انکار کیا یا ضروری مسئلے کا انکار کیا، حج کرے تب، روزے رکھے تب، داڑھی ہو تب، صوفی ہو تب، مراقبے کرے تب، ذکر جاری کی مجلس سے جمائے تب، اگر شریعت محمدیہ سے کسی ایک بھی قطعی مسئلے کا انکار کیا وہ کافر بھی بنے گا، مرتد بھی بنے گا۔ توجہ ہے؟ قادیانی مسلمان ہے، کافر ہے؟ کیوں؟ کیوں؟ کیا اگر میں صحیح حق پہ چلا تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ قادیانی اس لیے کافر کہ اس نے قطعی مسئلے کا انکار کیا۔ کس مسئلے کا انکار کیا؟ اونچے بول، کس مسئلے کا انکار کیا؟ ختم نبوت کا مسئلہ قطعی بھی، ضروری فی الدین بھی، اور ہر وہ مسئلہ قطعی ہے جس پر رب کا قرآن
पैगंबर की हदीस मुतवातिर मौजूद है, वो मसला कती है, चाहे वो मसाला इन्ना कलात उसमें उल मौता की सूरत में हो, चाहे वो मसला इन्ना का मैयतुम व इन्नहुम मैयतून की सूरत में हो, चाहे वो मसाला वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन की सूरत में हो, चाहे वो मसाला कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह की सूरत में हो, चाहे वो मसाला कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा की सूरत में हो, और चाहे वो मसाला तवज्जो है। अब तो मेरा ख्याल है थोड़े परेशान हो गए जी। और इशाती बनो, इशाती इशाती वो है जो कुरान के मुनकर को कभी मुसलमान नहीं कहता। फिर तुम ढीले हो। चलो अब मैं मसले पे आता हूं, तवज्जो कर। खत्म नबूवत का मसला ये आज नहीं, तमाम सहाबा का इस पर इजमाए कि मोहम्मद मुस्तफा के नबूवत मिलने के बाद कोई कलमा पढ़ के नबूवत का दावा करे तब भी काफिर है, कलमे का इनकार करके नबूवत का दावा करे तब भी काफिर है। और ये मसला जरूरियात दीन का क्यों, यही वजह थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जिहाद किया, मुनाजरे नहीं किए, उनको अकलियत करार नहीं दिया कि मदीना में एक नई अकलियत करीब करीब बन जाए। मुर्तद को अकलियत करार नहीं दिया जा सकता, मुर्तद की सजा कत्ल होती है। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हुक्म पे अमल किया, मुसलमा कज़्ज़ाब के 40 से 50 हजार गुंडों को ज़िबा करा दिया और कत्ल करा के सिद्दीक के साथ सब सहाबा का ये इजमा उम्मत के लिए उस्वा बन गया। क्या कायनात के लोगों जो नबूवत मुहम्मदिया के बाद नबूवत का दावा करे, चाहे वो कलमा पढ़ के करे या कलमे का इनकार करके करे, चाहे नया कलमा बना के करे, जिस शक्ल जिस रंग में हो वो आदमी मुर्तद है और मुर्तद की सजा कत्ल हुआ करती है। मुर्तद की सजा क्या है? मुझे बोलो क्या है? कत्ल है। क्या अकलियत करार देना? हाँ, दुखी मसला बड़ा है। आज हर फिरका नाज़ैदी हमने अकलियत करार दिया। मैं पूछ सकता हूं इस्लाम में सजा क्या थी? कत्ल। और अगर ये उस वक्त इस सजा पे अमल हो जाता, खत्म नबूवत की आज मसाइल ही पैदा न होते। और यही वजह है जो इस्लाम का वफादार नहीं वो मुल्क पाकिस्तान का भी वफादार नहीं, जो इस्लाम का गद्दार है वो मुल्क का भी गद्दार है। और यही वजह है पाकिस्तान को जब भी नुकसान दिया तो इसी जहन ने दिया, मिर्जाइयत ने दिया, कादियानियत ने दिया, इनके जरसूमों ने दिया। उस पर जरा ख्याल करना। एक बात समझा के मैं अपने दलाल की तरफ आता हूं, और सिर्फ उस तबका जो बैन तबका है उसके लिए। मिर्जा कादियानी कौन है? मिर्जा कादियानी ये अंग्रेज, अमेरिका, बरतानिया, यही अंग्रेज इनका उठाया हुआ बच्चा, यही मिर्जा कादियानी। और पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई सकालर, कोई आलम आए, मैं दिखाऊंगा मिर्जा ने खुद लिखा और अपनी किताबों में लिखा, रूहानी खजान उठा। मिर्जा खुद कहता है कि मुझ पर अंग्रेज की हुकूमत ये अल्लाह की रहमत है, और मैं इंग्लिशिया हुकूमत का सबसे बड़ा वफादार हूं, और मुझे नबूवत का
दावा करने का क्यों कहा गया? उसने साफ लिखा, मेरा मकसद ये है दुनिया से जिहाद को खत्म कर देना और जिहाद को मनसूख करना। मिर्जा को नबूवत इस इशू पे दी अंग्रेज ने, ये अंग्रेजी नबी, उन्होंने नबूवत का दावा कराया इसलिए कि जिहाद को मिटा दिया जाए, जिहाद मनसूख है। मेरा भाई कादियानियत तो वहां आज भी बरतानिया में बैठी है। तू मुझे बता, तेरे मुल्क में ये तहरीक नहीं चल रही कि जिहाद दहशतगर्दी है? जिहाद को दहशतगर्दी कहना ये मिर्जाइयत की चाल है। जिहाद का इनकार करना ये उस कादियानी दज्जाल, उसका पहला फरीदा था जो जिहाद के खिलाफ उसने फतवा दिया और उसने कहा मुझे अल्लाह ने भेजा इसलिए है कि मैं जिहाद को खत्म कर दूं और जिहाद की जगह पे नया जिहाद आ गया। आज तुम भी देख रहे हो, बाद में लोग कहते हैं जिहाद तो गया, वो पुराना जिहाद था, अब जिहाद है इलेक्शन। अब कादियान से ढूंढना पड़ेगा जी। और खत्मे नबूवत सुनने वालों कुछ होश में भी हो, जो जिहाद का मुनकर है या जो तागूती दज्जाली निजाम को जिहाद फी सबीलिल्लाह का ये लक़ब देता है, काबा के रंग की कसम वो कादियानी की तरह बेईमान है और मिर्जा कादियानी की नस्ल है, चाहे अपने आप को जिस फिरका से भी कहवाए। तवज्जो है? अच्छा आ जाओ, दलाल क्या है? चंद बातें में शेख साहब आगे। अच्छा नहीं, माशाल्लाह फिर बड़ी बात है भाई, थक तो नहीं गए ना? तमहीद खत्म, अब मैं तकरीर की तरफ आता हूं। कुरान पाक में 100 आयत दलील है अकीदे खत्म नबूवत की। उलमान में जिक्र कर देता हूं, उलमा तुलबा वो खुद तवज्जो कर ले। पहला उलमान ये है कि कुरान मुकद्दस में 32 आयतें वो हैं, तकरीबन 32 आयात, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ही चीज जिक्र की और वो है फलाह के मकाम पे, कामयाबी और निजात के मकाम पे हस्रुल वाहजैन, 2 बइयों का जिक्र किया। एक बई मोहम्मद मुस्तफा पे आने वाली, एक बई मोहम्मद मुस्तफा से पहले वाली, और हुक्म क्या लगाया? मिसाल के तौर पे सूरह बकरा है, अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो लोग जो ईमान लाती हैं जो तेरी तरफ आया और तुझसे पहलों की तरफ आया, यानी अंबिया साबिकीन, उनकी तरफ बई। तवज्जो कर मेरा भाई, एक बई मोहम्मद मुस्तफा पे आने वाली, एक बई वो है जो सबका अंबिया पे आई। अब इस पर ईमान पर अल्लाह ने हुक्म क्या लगाया? जो इनको मानता है उसकी शान क्या है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उसको हिदायत की गारंटी दे दी। इस तरह की 32 आयात किताबुल्लाह में मिलेंगी जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजात को मौकूफ किया 2 बइयों पर। एक है मोहम्मद मुस्तफा पे आने वाली बई, एक है मोहम्मद मुस्तफा से पहले वाली बई। अगर कोई तीसरी बई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी बई ने आना होता, तो जो है अगर आना होता तो 2 बइयों पर उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम की सनद न मिलती, निजात और फलाह की सनद न मिलती। तो ये पूरी 32 आयात इस बात की बुरहाने काते दलील फाते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा के बाद कोई नया नबी नहीं, कोई नई बई नहीं, बई मुनक़ता हो गई और आपके बाद ना नई बई आ सकती है ना नई नबूवत आ सकती है।
دوسرے عنوان قرآن مقدس میں متعدد آیات اللہ رب العزت نے ذکر کی جس میں فلاح اور نجات کو اطاعتین کے اندر بند کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی نجات کو اللہ کی بات مانو، محمد مصطفیٰ کی بات مانو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور کبھی فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کبھی فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ والرسول، کبھی اطیعوا کو دوہرا کے ذکر کیا، کبھی فعل کا اعادہ نہ کر کے ذکر کیا۔ یہ ہر ایک آیت میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ نمبر 3، قرآن مقدس میں ایک مضمون ہے جس میں قرآن مقدس کے کمال، دین کے اکمال، محمدی اسوہ حسنہ کے اکمال کی قرآن بات کرتا ہے، اور دین محمدی کے غلبہ کی بات کرتا ہے۔ ہر وہ آیت جس میں اکمال اسلام، اکمال دین کی بات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لیستخلفنہم فی الارض وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم رضیت لکم ارتضی لہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ ہر وہ آیت جس میں دین کے اکمال کی قرآن نے بات کی، ہر وہ حدیث دین کے اکمال کی پیغمبر نے بات کی، وہ دلیل ہے میرے نبی کی ختم نبوت کی۔ اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نیا نبی آنا ہوتا تو پھر محمدی دین وہ اکمال کی منازل پہ بھی نہ ہوتا، پھر وہ محفوظ ہونے کی منازل پہ بھی نہ ہوتا۔ اکمال دین محمدی آپ کی ختم نبوت کی دلیل۔ نمبر 4، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک مضمون ذکر کیا جس مضمون میں امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عموم بعثت کو ذکر کیا۔ کس کو ذکر کیا؟ تھک گئے ہو؟ اچھا، عموم بعثت، قرآن کی عموم ہدایت، آپ کے نشانات کو عموم ہدایت، یہ 3 اشاروں سے قرآن نے ذکر کیا، تو وہ ہر وہ آیت میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جہاں میرے نبی کی عموم بعثت کا ذکر ہے اور پیغمبر سے اعلان کروایا گیا کہ میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دو یا ایھا الناس، کیا ہے؟ یا ایھا یا اہل مکہ نہیں، یا اہل مدینہ نہیں، یا قومیں نہیں، پہلے انبیاء کو دیکھ لو، یا قوم، یا بنی اسرائیل، یا قوم، یا بنی اسرائیل، خطاب کا انداز یہ رہا۔ اور جب محمد مصطفیٰ کی بات آئی، اللہ رب العزت نے وہاں پر 4 طرح کے خطاب کیے، وقت نہیں، ان میں ایک خطاب جو میرا مستدل ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کریم کو فرمایا گیا میرے محبوب پیغمبر تو چونکہ خاتم الانبیاء ہے، اس لیے آپ کی بعثت عامہ، بعثت عامہ کا کیا مطلب؟ زمانے میں بھی عموم، مکان میں بھی عموم، دعوی نبوت کے بعد کرۂ عرض پر جہاں کوئی مکلف مخلوق ہے وہ مکلف ہے میرے نبی کی نبوت ماننے کی، اور پیغمبر کریم کے دعوی نبوت کے بعد
قیامت تک کے ہر زمانے تک جہاں کوئی مکلف آئے گا، رنگ کوئی ہو، نسل کوئی ہو، زبان کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، زبان اور رنگ کے فرق کے بغیر اس کی نجات کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیغمبر کی عموم بعثت زمان کے لحاظ سے بھی، عموم بعثت مکان کے لحاظ سے بھی، اسی کو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا۔ فرمایا، اے لوگو، تم سمجھتی ہو صرف پیغمبر کی ختم زمانی، مجھ سے سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین طرح ختم نبوت کی شان حاصل ہے۔ ایک شان، آپ خاتم مکانی بھی ہیں، آپ خاتم زمانی بھی ہیں، اور آپ خاتم رتبی بھی ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے بھی آخری، امکنہ کے لحاظ سے بھی آخری، عظمت اور شان کے لحاظ سے بھی۔ نبوت کی ساری عظمتیں محمد مصطفیٰ پر ختم ہو گئی، نبوت کی ساری شانیں اللہ نے محمد مصطفیٰ میں جمع کی، نبوت و عبدیت کے سارے کمالات ان کا منتہا محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے، چاہے ختم نبوت زمانی ہو، ختم نبوت مکانی ہو، ختم نبوت رتبی ہو، ان آیات میں بیان کی، جن کا عنوان یہ ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، سن لو گے، یا ایھا الناس۔ الناس دا کی معنی بھائی؟ جی پنجابی دا معنی بڑا اچھا ہے، تے افسوس ہے تو انہوں سمجھ نہیں آمنی۔ یا ایھا الناس، اے بندے دے پترو، شیخ آگے، چلو، یا ایھا الناس، جو بھی انسان کا بچہ ہے وہ ہے الناس۔ جہاں کہیں انسان کا بچہ، جہاں کہیں بندے کا بچہ، انسان کا بیٹا، اس کو خطاب ہے ایھا الناس۔ تو آیت نے بتلا دیا، جو انسان کا نطفہ ہے اس کے آخری نبی محمد، اور جو انسان کا نطفہ نہیں کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے وہ بے شک مرزے کو نبی مانے، کسی اور کو نبی مانے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رسالت عامہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دعوت عامہ۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ میرے نبی کی دعوت عام اور دعوت کا نصاب ھدی للناس، قرآن کی دعوت نصاب بھی عام، محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی عام، محمد مصطفیٰ کی دعوت بھی عام، نصاب عام، دعوت عام، رسالت عام۔ یہ تینوں قسم کی آیات دلیل ہے میرے نبی کی ختم نبوت کی۔ اگر کسی اور نبی نے بھی پیدا ہونا ہو پھر نہ دعوت عام بنتی ہے، نہ نصاب عام بنتا ہے، نہ کتاب عام بنتی ہے، نہ پیارے پیغمبر کی دعوت عامہ بنتی ہے۔ یہ عام تب رہے گا کہ نیا کوئی نبی پیدا ہونے والا نہ ہو۔ کتنے عنوان آگے بھائی؟ 4 عنوان کتنے آئے؟ 5واں عنوان، پورا قرآن پڑھ لو، جہاں حفاظت دین کا تذکرہ ہے وہ سب ایتیں دلیل ہے ختم نبوت کی۔ اور 6واں عنوان یہ بھی دیکھ لینا، جہاں حراست التوحید کا مضمون ہے۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ آخری بات، حضرت شیخ تشریف لے آئے ہیں۔ حراست التوحید، حراست کا کیا معنی؟ رکھوالی، چوکیداری۔ پہلے انبیاء آئے، انہوں نے مسئلہ توحید بیان کیا، توحید مشترک کے حراست
ختم نبوت کا خاصہ ہے. میرے محبوب نے آ کر شرک کے ہر چور دروازے کو بند کیا. جہاں سے شرک نے آنا تھا سارے دروازے بند ہو گئے. توجہ ہے بھائی؟ سمجھ بھی رہے ہو؟ شرک کا ہر چور دروازہ، حتیٰ کہ جنازہ میں اگر تم سجدہ کرتے تو کس کا کرتے؟ اللہ کا یا مردے کا؟ جی بھائی، مردے کا سجدہ تو وہ کرے جو کہے سنیں. جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، وہ کیسے مردے کو جھکے؟ توجہ ہے؟ سجدہ کس کا کرتے؟ بھائی موبائل سجدہ کس کا کرتا؟ فرمایا لوگوں سجدہ تم تو اللہ کا کرتے، لیکن مریضان دل کے مریض، شوگر کے مریض، وہ یہاں سے حجت پکڑتے دیکھے ہی نہ جنازے میں جھک رہا ہے کہ نہیں، تو 80 قبر تے جھک گئے. تا کیڑی گل ہے؟ قبر پہ جھک گئے تب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھ سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا. یہ ہے حراست التوحید. توحید کے دروازے کی حفاظت. جہاں تک کہ جنازہ، میت کا دفن، ایک ایک چیز کا مطالعہ کر. یہ واحد وہ دین محمد مصطفیٰ ہے جس میں دور دور تک شرک کے راستوں کو بند کر دیا گیا. اور یہ حراست اس لیے ہوئی کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تھا. جب آپ آخری تھے تو آخر پہ جب آتا ہے نا تو پھر کوئی کسر نہیں چھوڑ کے جاتا، کوئی سوراخ نہیں چھوڑتا. یہ ایک مستقل عنوان ہے، مستقل مضمون ہے. حتیٰ کہ وہ درخت جس میں بیت رضوان جس کے نیچے ہوئی، اس درخت کی طرف بعض صوفی زیارت کے لیے چلے گئے. میرے نبی کی شریعت میں اس کو بھی کٹوا دیا گیا اور آج تک مشرکوں کو نہیں ملا. اور یہی وہ حراست توحید کا باب تھا کہ پیغمبر کریم نے آخری وصیتوں میں صحابہ کو جو وصیت کی اس کے لفظ سنو، بخاری مسلم اٹھاؤ. اس میں فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. کس کی قبروں کو؟ بتوں کو. جی بت تھے نا. سارے پڑھو اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. ایک مسئلہ تم بتا دو، زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے؟ یہ جو یہودی نصرانی انبیاء کی قبروں کو پوج رہے تھے، زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے؟ اچھا خیر، اگلی بات خود سمجھ لینا. تو یہ ہے حراست التوحید. شرک کے ہر سوراخ کو بند کیا، ہر راستے کو بند کیا. یہ چھٹا عنوان ہے ختم نبوت کا. انشاءاللہ العزیز چونکہ وقت کم ہے اور لوڈ سپیکر نے آپ کو ڈسٹرب کیا. وآخر دعوانا میں مجھے دے دوں، آپ کو مل جائے. اسپیکر کھولا خیر. دا مرګري یو اعلان وره انشاءالله منځو کوي په منډه باندې غړ غړ دې راغون کې واړه واړه پکې پرېږده وایي. او د دې پسې انشاءالله فوراً د مولانا شجاع الملک سے بیان دی او بیا ورپسې زمونږ د تحریک روح روا امیر محترم شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری مقدس اللہ العالی دا غي اختتامی خطاب به انشاءاللہ. ټول ملګري زر تر سره انشاءالله ځان فارغ کړي. د مولانا شجاع الملک سے بیان به امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان صوبہ خیبر پختونخوا اور هغې نه پس به انشاءالله زمونږ د مرکزي امیر صاحب خطاب